السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ارطغرل اور خلافت عثمانیہ کے بارے میں۔ ارطغرل اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں 12ویں صدی کے سنٹرل ایشیا کو جانا ہوگا۔ سنٹرل ایشیا میں اس وقت سلجوق حکمران تھے۔ ان کی سلطنت آج کے ترکی پر مشتمل تھی۔ کونیا دارالحکومت تھا اور یہ پورا علاقہ ارض روم کہلاتا تھا۔ سلجوقی ریاست کے ایک طرف منگول تھے، یہ مارتے داڑتے اور کوپڑیوں کے مینار بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ سلجوقوں کو روند کر مشرقی یورپ اور مشرقی وسطی جانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف عیسائیوں کی بازنطینی ریاست تھی۔ یہ ریاست آج کے ترکی کے شہر اناطولیہ کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بلیک سی اور استنبول سے ہوتے ہوئے پورے مشرقی یورپ پر مشتمل تھی۔ یہ بھی سلجوق ریاست پر قبضہ کر کے اپنی سرحدیں چین تک وسیع کرنا چاہتے تھے۔ سلجوقی ریاست کا تیسرا حصہ ایوبی ریاست سے جڑا ہوا تھا۔ یہ حصہ شام، فلسطین اور مصر پر مشتمل تھا، جبکہ سلجوقوں کی چوتھی سمت میں ایران تھا۔ سلجوق دور شوروں کا زمانہ تھا۔ ہر طرف جنگ چل رہی تھی اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ منگول اور بازنطینی عیسائی دونوں بیت المقدس تک بھی پہنچنا چاہتے تھے، لیکن دونوں کے عزائم کے راستے میں سلجوق اور ایوبی دو مضبوط ترین ریاستیں کھڑی تھیں۔ یہ دونوں ان دونوں کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ منگول آج کا ازبکستان اور ایران فتح کر چکے تھے۔ خیوا کا حکمران خوارزم شاہ بھی راستے کا مضبوط کانٹا تھا۔ اس کی ریاست ہندوستان کے شمالی علاقوں سے لے کر جارجیا تک پھیلی تھی۔ چنگیز خان نے یہ کانٹا نکال دیا تھا۔ عراق میں عباسیوں کی حکومت تھی اور مصر میں مملوک خاندان برسر اقتدار تھا۔ یہ بھی بازنطینی اور منگول حکمرانوں کا ٹارگٹ تھے، لیکن ایوبی ریاست اور سلجوق حکمرانوں کے ہوتے ہوئے مصر اور عراق پہنچنا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ منگول اور بازنطینی عیسائی دونوں ایوبیوں اور سلجوقیوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ یہ دونوں کو آپس میں لڑاتے بھی رہتے تھے تاکہ مسلمان کے ساتھ لڑ کر کمزور ہو جائے۔ دوسرا، منگول خود بھی ایوبیوں اور سلجوقیوں پر حملہ کرتے رہتے تھے، اور تیسرا، بازنطینی صلیبی جنگوں کے ذریعے ایوبی ریاست پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ لہٰذا دونوں ریاستیں باہمی اور بیرونی حملہ آوروں کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھیں۔ بازنطینی اور منگولوں نے ایوبی اور سلجوق دونوں ریاستوں کے محلات میں اپنے جاسوس بھی چھوڑ رکھے تھے۔ یہ لوگ بھی بادشاہوں کو محلّاتی سازشوں میں الجھا کر کمزور کرتے چلے جا رہے تھے۔ چنانچہ وہ ایک مشکل دور تھا۔ سلجوق بادشاہ علاء الدین کیقوباد سلجوق ریاست کا سلطان تھا۔ یہ منگولوں، ایوبیوں اور محل میں موجود غداروں سے بیک وقت لڑ رہا تھا۔ یہ کسی چوتھے محاذ کا محتمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے خلاف ایک چوتھا محاذ بھی سر اٹھا رہا تھا، اور وہ تھا بازنطینی حکمران علاء الدین کیقوباد۔ جب منگول یا ایوبیوں سے لڑنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کی پیٹھ ننگی ہو جاتی تھی، اور وہ اس پیٹھ پر بازنطینی چھرا گھونپنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ یکسوئی قائم رکھنے کے لیے اپنی پیٹھ بازنطینی عیسائیوں سے بچانا چاہتا تھا۔ لہٰذا علاء الدین نے سلجوق اور بازنطینی ریاست کے ساتھ ساتھ اغوز قبائل آباد کرنا شروع کر دیے۔ اغوز ترکوں کے جرہی قبائل تھے۔ یہ تعداد میں 24 تھے۔ بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پالتے تھے۔ مرد تلوار بازی اور تیر اندازی کے ایکسپرٹ تھے، اور عورتیں نہایت عمدہ ریشمی قالین اور سوتی کپڑا بناتی تھیں۔ قبائل کے سربراہ بے کہلاتے تھے۔ قبائل کے زبانوں کے 37,000 الفاظ بعد ازاں اردو میں شامل ہوئے۔ ہماری زبان کا ہر تیسرا لفظ اغوز ترک قبائل سے ہندوستان آیا تھا۔ یہ قبائل اس قدر جنگجو تھے کہ یہ کسی دوسرے قبیلے کے بے کو بھی اپنا سربراہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تاہم یہ سلجوق بادشاہ کو اپنا حکمران مانتے تھے۔ علاء الدین سلجوق نے ان پر کنٹرول رکھنے کے لیے 24 قبائل کے سربراہوں کی بے مجلس بنائی، اور سلجوق خاندان کے ایک شہزادے امیر سعادات کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ یہ وزیر کہلاتا تھا۔ اغوز قبائل ریاست کے لیے دو کام کرتے رہتے تھے۔ یہ بازنطینی حملہ آوروں کا راستہ روکتے تھے اور اناطولیہ
انطولیہ، مشرقی یورپ، ایران اور فلسطین جانے والے شاہراہ ریشم کے تجارتی قافلوں کی حفاظت کرتے تھے۔ کائی ان 24 اوغوز قبائل میں سے ایک کم کمزور قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تعداد میں بھی کم تھے اور مال مویشی اور دولت میں بھی، تاہم اس کا بے سلیمان شاہ معزز اور بہادر شخص تھا۔ یہ اپنے قبیلے کے ساتھ آج کے شام کے شہر رقہ کی مضافاتی وادی میں آباد تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ارطغرل کا دوسرا نمبر تھا۔ ارطغرل انتہائی بہادر، سمجھدار اور ماہر جنگجو تھا۔ والد اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ارطغرل شکار کا سیاح تھا۔ یہ اپنے 3 دوستوں ترگت، عبد الرحمن اور دوہان کے ساتھ شکار کھیلتا رہتا تھا۔ ارطغرل کے تینوں دوست یتیم تھے اور انہیں اس کی ماں حیمہ خاتون نے پالا تھا۔ وہ ارطغرل کے ساتھ پل کر جوان ہوئے، چنانچہ وہ اس پر جان چھڑکتے تھے۔ اس زمانے میں عالم اسلام میں 2 عظیم صوفی دانشور تھے، مولانا روم اور حضرت محی الدین ابن العربی۔ مولانا روم کونیا میں رہتے تھے اور وہ سلجوق حکمرانوں کے روحانی استاد تھے، جبکہ ابن العربی کا مدرسہ حلب شہر میں تھا۔ یہ دونوں صوفیاء کرام جنگوں اور تباہی کے شکار لوگوں کے دردہ دل سہتے اور ابلتے ذہنوں پر مرہم رکھتے تھے۔ ابن العربی باطنی علوم کے ماہر تھے۔ یہ ایک بار اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے۔ ارطغرل شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اس نے ہرن کے ایک بچے پر تیر چلائے۔ ہرن کے بچے کی ٹانگ ٹوٹی زخمی ہو گئی۔ وہ دوڑ کر ابن العربی کے پاس چلا گیا۔ حضرت نے اس کی زخمی ٹانگ پر مرہم لگایا اور پٹی کر دی۔ ارطغرل اپنا زخمی شکار تلاش کرتا کرتا ابن العربی تک پہنچ گیا۔ حضرت نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا، اس کی آنکھیں اور پیشانی دیکھی اور مسکرا کر فرمائے، تمہیں جتنے ملکوں کے نام یاد ہے تم وہ بولو۔ ارطغرل کو جتنے نام آتے تھے وہ بول دیے۔ حضرت نے فرمایا، بس تمہیں صرف یہ یاد ہے؟ ارطغرل نے اپنے ذہن پر زور دے کر ان میں مکہ، مدینہ اور فلسطین بھی شامل کر دیے۔ حضرت ابن العربی مسکرائے اور فرمایا، جاؤ، یہ سارے ملک تمہارے ہوئے۔ ارطغرل کا قبیلہ اس وقت قحط کا شکار تھا، برف باری سر پر تھی اور یہ لوگ اپنے جانوروں کے لیے خشک چارے تک کا بندوبست نہیں کر سکے تھے۔ چنانچہ اس نے تنزیہ نظروں سے ابن العربی کی طرف دیکھا، مسکرایا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ارطغرل کی ابن العربی سے دوسری ملاقات حلب شہر میں ہوئی۔ یہ اس وقت سلجوق خاندان کے ایک مفرور شہزادی حلیمہ کے عشق میں مبتلا تھا۔ قبیلہ اس عشق کے خلاف تھا، کیونکہ یہ شادی اوغوز روایات کے بھی خلاف تھی اور یہ سیدھی سادی سلجوق حکومت کو آب مجھے مار کی دعوت دینے کے مترادف بھی تھی۔ اور قبیلے کے حالات یہ تھی کہ اس کے پاس سردی میں سر چھپانے اور کھانے کے لیے گندم تک نہیں تھی۔ ارطغرل کے مزاج میں کمپرومائز کا مادہ نہیں تھا، لہٰذا یہ ڈٹ گیا۔ یہ اس کی مشکل زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ وہ اس دور میں دھکے کھاتا ابن العربی کے مدرسے پہنچ گیا۔ ابن العربی نے اسے اپنے پاس مہمان رکھا، اس کی فکری رہنمائی کی، اس کو تسلی دی۔ میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں اسلامی ملکوں کے اندر ایک خاموش تحریک چل رہی تھی۔ یہ لوگ سفید داڑھی والے کہلاتے تھے۔ ان کی داڑھیاں سفید، چوٹی اور سفید ہوتی تھی۔ یہ انتہائی بااثر، امیر اور باعمل مسلمان تھے۔ ان کا ایک مضبوط جاسوس نیٹ ورک تھا۔ یہ پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت۔ یہ اسلام کے لیے خطرہ بننے والے حکمرانوں تک کو قتل کر دیتے تھے۔ سفید داڑھی والے سلجوق، عباسی، ایوبی اور مملوک چاروں سے تنگ تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اگر ایک دوسرے سے اسی طرح لڑتے رہے تو پھر پورے عالم اسلام پر منگول قابض ہو جائیں گے یا پھر بازنطینی عیسائی اسلامی ریاست کو ہڑپ کر لیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ پورے عالم اسلام کو ایک ایسی مضبوط ریاست چاہیے جو عیسائیوں اور منگولوں کا مقابلہ بھی کر سکے اور یہودی سازشوں کا تانا بانا بھی توڑ سکے۔ یہ لوگ ابن العربی سے متاثر تھے۔ ابن العربی نے ارطغرل کا رابطہ ان لوگوں سے کرا دیا۔ یہ لوگ اس سے بھی متاثر ہوئے، لیکن ان کا خیال تھا یہ ابھی اتنا میچور نہیں، اتنا ہوشیار نہیں کہ یہ کوئی ریاست بنا سکے اور چلا سکے۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس کی پرورش اور تربیت کا فیصلہ کر لیا۔
یہ لوگ ارطغرل کو ٹرین کر رہے تھے، لیکن اس دوران ایک اور ایشو پیدا ہوا۔ سلیمان شاہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا اور بڑے بھائی نے حلیمہ سے شادی کرنے کے جرم میں ارطغرل کو قبیلے سے نکال دیا۔ ارطغرل بیوی کو لے کر قبیلے سے نکلا تو اس کی ماں حلیمہ خاتون اور اس کے ساتھیوں نے بھی قبیلہ چھوڑ دیا۔ یہ 400 لوگ تھے۔ یہ پناہ کی تلاش میں گھوڑوں پر خیمے باندھ کر در بدر پھرتے رہے۔ یہ کبھی شام کے جنگلوں میں پناہ لیتے تھے اور کبھی سلجوق ریاست میں جا پہنچتے تھے، لیکن انہیں کوئی مستقبل ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ آخر میں درد کی ٹھوکروں سے تنگ آ گیا اور انہوں نے واپس جانے اور اپنے قبیلے سے معافی مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور اس چھوٹے سے واقعے نے آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط خلافت کی بنیاد رکھی۔ عثمان خان اول۔ ارطغرل کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا عثمان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ ارطغرل نے اپنے زور و قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفریح و انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا، اور گو سلجوقی امراء نے سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متحد خود سر حکومتیں قائم کر لی تھی، لیکن وہ خود آخر الدم تک سلطان کونیا کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کیا اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیا کوچک میں طوائف نمو کی پھیلی ہوئی تھی۔ اس پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع عثمان کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی توجہ زیادہ تر بازنطینی علاقوں کی طرف مبذول رکھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خود اس کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی اور بازنطینی سلطنت کی کمزوری روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسی کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ وہ اولمپس کے دوروں کی حفاظت نہ ہو سکی اور ترک بینتشیا کے میدان میں داخل ہو گئے۔ شہنشاہ پیلومیکس کے عہد تک اس دور کی حفاظت اس علاقے کے ردیف ملیشیا کے سپرد تھی، اور وہ لوگ اس خدمت کے موضوع میں ٹیکسوں سے بری تھے، لیکن اس کے بعد شہنشاہ نے اس رعایت کو منسوخ کر دیا اور دوروں کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی، نیز خراج کی رقم سختی سے وصول کرنے شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوروں کی حفاظت میں غفلت ہونے لگی اور وہ جفا کش پہاڑی لوگ محض کسان ہو کر رہ گئے، جن میں نہ کوئی جوش باقی رہا اور نہ فوجی نظم و ضبط۔ بازنطینی سلطنت، جو کسی قسم کی زمانے میں دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، فرقہ وارانہ جنگوں اور انتہائی بد نظمیوں میں مبتلا تھے، جس کے باعث اس میں کسی طاقتور حریف کے مقابلے کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ ایشیا کوچک میں اس کے سابق مقبوضات میں سے صرف چند شہر مثلاً بروسا، ناسیا، ناکومیڈیا اور ان کے نوعی اضلاع باقی رہ گئے تھے، جو شمال مغرب میں واقع تھے۔ نیز باسفورس اور بامورا امور کے ساحلی علاقے ابھی تک قسطنطنیہ زیر حکومت تھے۔ اناطولیہ کے بقیہ کے تمام علاقے جو پہلے بازنطینی سلطنت میں واقع تھے اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ تیسری وجہ بازنطینیوں سے برسرکار ہونے کی یہ تھی کہ عثمان کے لیے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش نہ تھی۔ سلجوق امراء جنہوں نے خود سر حکومتیں قائم کر لی تھیں طاقت میں اس سے بڑے تھے۔ تاہم عثمان کا مقصد زندگی صرف فتوحات کا حاصل کرنا اور گرد کے پیش ریاستوں کو اپنی متاح بنانا نہ تھا۔ 1291 سے لے کر 1298 تک اس نے اپنی توجہ تمام تر حکومتوں کے انتظام اور استحکام کی جانب مبذول رکھی۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے احکام کا تقرر کیا اور رعیہ کے فلاح و بہبود کے انتظام میں مصروف رہا، لیکن دوسرے ترک سرداروں نے جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے، اس کی خاموشی کو ضعیف اور معمول
اور بازنطینی قلعےداروں سے اتحاد کر کے اس کے مقبوضہ پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح جنگ کا سلسلہ 1298 میں چڑھا وہ ابتدا عثمان کی طرف سے بالکل مدفانہ تھا، لیکن ان حملہ کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، نوآر کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو مدح کیا، بازنطینی کے لیے ایک کے بعد دیگر فتح کیے اور بالآخر یعنی شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنی مملکت کا پائیدار بنایا۔ 1301 میں عثمان کو ناکومیڈیا سے متصل کیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہزاد قسطنطنیہ کی باقاعدہ فوج سے مقابلہ پیش آیا، جس میں اس کے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بیراسوت کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے پہ در پہ مقصر ہوتے ہوئے اور بروسا ناسیا اور ناکومیڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرے کو دور کرنے کے غرض سے بازنطینیوں نے تاتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے لڑکے اوار خان کو حملہ آوروں کے مقابلے میں بھیجا۔ تاتاریوں کو سخت شکست ہوئی اور بازنطینیوں کی امید کی یہ آخری گھڑی بھی ٹوٹ گئی۔ فتح بروسا اور عثمان کی وفات۔ 1318 میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا، جو ایشیا کوچک میں سلطنت بازنطینی کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ بالآخر 1333 میں آجا اثر محسن نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا، اور ترکی فوج اور خان کی سرگردی میں فاتحانہ طور پر بروسا میں داخل ہوئی۔ عثمان اس وقت سقوط میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اورا خان نے یہ خوشخبری لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عثمان نے اورا خان کی ہمت و شجاعت کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کیا اور بلا تفریق تمام رعیہ کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی اس بروسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پائیدار بنایا جائے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا اورا خان تھا۔ ترک اسے آرا خان بھی کہتے ہیں۔ وہ 1281 میں سقوط میں پیدا ہوا اور اس کا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا۔ وہ ارطغرل کا پسندیدہ پوتا تھا۔ وہ اسے اپنی جوانی کے مہمات کے قصے سناتا رہتا تھا۔ وہ زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بناتا تھا، ابن العربی کی پیشن گوئی سناتا تھا اور پھر اورا خان سے کہتا، جان بدر، تم نے یہ سارے شہر فتح کرنے اور میرے نام کے سکے جاری کرنے ہیں۔ تم اگر یہ نہ کر سکو تو تم اپنے بیٹوں کو میری قبر پر لا کر انہیں بتانا، یہاں ایک ایسا شخص سو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ اورا خان نے یہ بات پلے باندھ لی۔ ارطغرل 1288 میں انتقال کر گیا۔ اورا خان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرانے کھڑا ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سوگو کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 میں علاقے کی چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئی تھی۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی، ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھی اور منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیا کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، خاک اڑتے شہروں، بکھرتے مولات اور گزرے وقت کے نوح کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیں، اسی خون افشار دور میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہو گئی۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور ارخان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں۔ امیر تیمور نے اورا خان کے پوتے بایزید یلدرم کو 1402 میں انگورا، جو آج کل انقرہ میں، شکست دی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں بحرین میں ابھریں اور یہ دیکھتے ہی دیکھتی تاریخ بن گئی۔ اورا خان نے 1326 میں
عثمان غازی کے انتقال کے بعد آنیان اقتدار سنبھالی۔ عثمانی سلطنت اس وقت سقوط سے شروع ہوتی تھی اور 100 کلومیٹر کے بعد بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی، لیکن اورا خان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنے سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹ سسٹم بھی بنایا۔ یہ اورا خان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھی اور اس کے نام کے سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریل ارطغرل کا محرک بنا۔ یہ میں آپ کو آئندہ بتاؤں گا کہ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ارطغرل خاندان نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ اسلامی دنیا کے ساتھ چیر چاڑ نہیں کریں گے۔ ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہٰذا یہ صرف ان کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ اورا خان نے بورسا کے بعد عظمیت اور کارثار کے قلعے فتح کر لیے۔ آپ ارطغرل میں بار بار نکوسیا اور نومیدیا کا ذکر سن رہے ہوں گے۔ نکوسیا آج کل سائپرس کا دارالحکومت ہے، جبکہ نکومینیا یونان کا شہر تھا۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں اہم اور بڑے ہوتے تھے۔ اورا خان نے یہ بھی فتح کر لیے۔ یہ اس کے بعد سابق سلجوق ریاست کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھا اور آدھا اناطولیہ بھی لے لیا، اور پھر یہ آج کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان شیم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیوڈوٹ اس کے عقد میں دے دی۔ یہ پہلا ترک سلطان تھا جس نے گیلی پولی اور انقرہ فتح کر لی۔ اس نے گورننس کا اپنا ایک ماڈل بھی تخلیق کیا تھا۔ اغوز قبائلی جھنڈے کو سنجاق کہتے تھے۔ اورا خان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے، علاقے فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئی۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے اور کاروان سرائیں بنوائے اور وہ ایشیا کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسیا میں یونیورسٹی بنائی۔ اور اورا خان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا۔ وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری۔ اس نے بلغاریہ، سربیا اور مقدونیہ فتح کر لی۔ اس کی آخری جنگ کوسوو میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتری تھی، لیکن اس نے مشترکہ فوج کو بھی خاک پر چٹوا دی۔ وہ 1399 میں کوسوو کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ مراد اول نے عثمانی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی، اور یہ رقبہ آج کی راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم تھا۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ 4 نسلوں کے بعد سلطنت عثمانیہ۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں تک میں 4 نسلیں کب جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر کوریا تک سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا، اور اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترگت، کوئی نہ کوئی عبدالرحمن، کوئی نہ کوئی اسامہ اور کوئی نہ کوئی بامسی ملے گا۔ وینا کے مضافات اور برداشت کے پہاڑیوں تک یہ ترک قبرستان میں اور ہر قبر کے سرحانے کلمہ شہادت لکھا ہے۔ ریاستوں کو ریاست بنانے میں نسلوں کا لہو اور ہڈیاں خرچ ہوتی ہیں، اور پھر کئی جا کر راستے اور سر اٹھاتے ہیں، پھر کئی جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہراتے ہیں۔
خلافت عثمانیہ کے رگوں میں بھی ارطغرل کے 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہوا، اور پھر کہیں جا کر ارطغرل آج کی نسل تک پہنچا۔ پھر کہیں جا کر دنیا نے تسلیم کیا ترک صرف ترک ہوتے ہیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے ارطغرل کی نسل کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔ اس نے کہا تھا، دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی کے سٹائل میں لڑتی ہے، لیکن ترک صرف ترکوں کے سٹائل میں لڑتے ہیں۔ ارطغرل کی نسل نے صرف تلواروں اور گھوڑوں میں کمال نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا میں بیوروکریسی، عرقی لائف سٹائل اور فوج سازی کا ماڈرن فن بھی دیا۔ عثمانی سلطان مشرقی یورپ کے عیسائی بچوں کو گود لے لیتے، یہ ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے تھے، اور یہ جب بڑے ہو جاتے تھے تو یہ انہیں بیوروکریسی میں شامل کر دیتے۔ یہ بچے رشتہ داروں کی مجبوریوں سے پاک ہوتے تھے، چنانچہ یہ پوری زندگی کرپشن فری ہوتے رہتے تھے۔ ترک فوج کا ایک جان نثار دستہ ینیچری کہلاتا تھا۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، لہٰذا یہ کبھی ہار کر واپس نہیں آتے تھے۔ سلطان بھی ان کے خوف سے کوئی ناانصافی، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے تھے۔ یہ باغی شہزادوں کے سر اتار دیتے تھے اور کمزور اور کرپٹ بادشاہ کو کان سے پکڑ کر تخت سے اتار دیا کرتے تھے۔ اور اگر ترکش آرکیٹیکچر دیکھنا ہو تو آپ استنبول چلے جائیں، آپ کو ہر پرانی عمارت پر ایک پرانی مسجد پکڑ کر بیٹھ جائے گی۔ آپ کی سین سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اور رہ گیا لائف سٹائل، تو کاپی ہو، سگریٹ ہو، کاغذ ہو، رائفل ہو، بوٹ ہو، کمپاؤنڈ ہو یا پھر ہیئر کلرز ہو، آپ کو ان کے پیچھے سلطنت عثمانیہ اور ترک ملیں گے۔ یہ تمام چیزیں ایجاد یورپ میں ہوئی، لیکن انہیں بنایا اور مارکیٹ ترکوں نے کیا۔ ارطغرل کی نسل کے ہر سلطان نے اپنے نام سے ایک محلہ آباد کیا تھا۔ اس محلے میں شاندار مسجد، مدرسہ اور شفا خانہ بنوایا۔ اپنا مقبرہ بھی درجنوں مرتبہ ترکی جانے والوں نے بتایا کہ لیکن آپ کو یہ یقین ہو کہ ہر بار پہلے سے زیادہ متاثر ہو کر آئے۔ یہ ملک بھی عجیب ہے جو ہر بار ہر انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ آپ قدرت کا انعام دیکھیں، ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ نہ تھی، لیکن پھر اس کی نسل میں ایک ایسا وقت آیا جب 3 براعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا ایجنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر وینا اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے اس ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے دین سے، اسے کہتے ہیں اللہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو پھر یہ چراغوں کی نسلوں کو قوموں کا تاج بنا دیتا ہے۔ یہ پھر عروج کو بھی اتنا عروج دیتا ہے کہ عروج کو بھی پسینہ۔ مراد اور خان کی وفات پر اس کا چھوٹا لڑکا مراد 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس میں ملک گیر اور حکمرانی کی وہ تمام خصوصیات بدرجہ غایت موجود تھیں جو آل عثمان کے ابتدا فرما رواں کا طرز امتیاز تھی۔ اس کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے اسے ایک قلیل مدت میں یورپ کے متعدد مملکتوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا، اور انتظامی حکومت کے خداداد ملکہ نے اس فتوحات کو سلطنت کا ایک مستقل جز بنا دیا۔ اورا خان نے اپنے عہد میں سلطنت کو بہت کچھ وسعت دی تھی، لیکن اناطولیہ کے بعض ترکی ریاست رقبہ میں اب بھی اس سے بڑی ہوئی تھی۔ مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمان ایشیا کوچک کے شمالی مغرب ایشیا اور یورپ میں گیلیپولی اور تھرس کے بہت دیگر محافظات پر مشتمل تھی، جہاں سلیمان پاشا نے ترکوں اور عربوں کی نو آبادی قائم کر دی تھی۔ اس کا مجموعی رقبہ 20,000 مربع میل سے زیادہ نہ تھی، اور آبادی بھی 10 لاکھ سے کم ہی تھی۔ مراد نے صرف 30 سال کی مدت میں سلطنت کا 5 گنا بڑھا دیا۔ ایشیا کوچک میں بغاوت عثمان حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد مراد نے سب سے پہلے یورپ کی طرف سے بڑھنے کا قصد کیا، لیکن امیر کرمیانیہ نے اس قدم بغاوت کی بنا پر جو اس کے خاندان اور آل عثمان کے درمیان چلائی تھی، ایشیا کوچک میں مراد کے خلاف بغاوت کر دی تھی، جسے فروغ کرنے کے لیے مراد کو یورپ کا قصد ملتوی کرنا پڑا۔ اس نے فوراً موقع پر پہنچ کر بغاوت کا استحصال کیا، اور ادھر سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ کی طرف متوجہ ہوا۔
1340 میں درد دنیال کو عبور کر کے فتوحات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا جو 1399 میں صرف عشق کی شہادت پر جنگ قصوہ میں ختم ہوا۔ جنگ مارٹریس۔ یورپ میں مراد کا مقابلہ اس وقت تک صرف بازنطینیوں سے تھا اور دوسری مسیحی حکومتوں نے ترکوں کی مدافعت میں بازنطینیوں کو متعلق مدد نہیں دی تھی، یہاں تک کہ یورپ میں بھی جس نے اسے بیشتر مہاجرات صلیبی کی تحریک میں اس قدر حصہ لیا تھا، مراد کی ان فتوحات پر کسی قسم کی تشویش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یونانی کرسچنوں کے پیروں کی تباہی کو اطمینان کی نظر سے دیکھتا رہا۔ سادوجی کی بغاوت۔ اینڈروماخوس کا لڑکا جس کا نام بھی اینڈروماخوس تھا، اس نے اپنے باپ کے اس حلق تلفی پر سخت برفاتح ہوا اور اس نے مراد کے سب سے چھوٹے لڑکے شہزادے سادوجی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ اور مراد کو تخت سے اتار دیں اور ان کی جگہ خود فرما رواں بن جائے۔ مراد اس وقت ایشیا کو چک میں تھا اور سادوجی اس وقت یورپ میں ترکی سپاہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس نے مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراً بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ادھر اینڈروماخوس نے بھی نوعمر بازنطینی امراء کی ایک جماعت اپنے ساتھ لے کر شہنشاہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کی۔ ان شہزادوں کی متحدہ بغاوت نے ایک خطرناک صورتحال اختیار کر لی۔ مراد اس خبر کو سنتے ہی یورپ پہنچا، شہنشاہ اینڈروماخوس کے جرم سے اپنی برات پیش کیا اور اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے پوری آمادگی ظاہر کی۔ اس نے مراد کی یہ تجویز بھی منظور کر لی کہ گرفتاری کے بعد دونوں شہزادے اپنے بینائی سے محروم کر دیے جائیں۔ سادوجی کی فوج نے اپنے سلطان کی زبان سے معافی کا وعدہ سن کر باقی شہزادوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سادوجی، اینڈروماخوس اور نوجوان بازنطینی امراء گرفتار کر کے مراد کے سامنے لائے گئے۔ مراد نے پہلے سادوجی کی آنکھوں میں گرم سیلا پلا کر اسے باندھ دیا اور پھر اسے قتل بھی کروا دیا۔ بازنطینی امراء دریا مانٹرس پر غرق کر دیے گئے۔ اینڈروماخوس شہنشاہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس نے حسب ادھن ان کی آنکھوں میں بھی سیسا ڈالا، لیکن اس طرح کی خفی سی بنائی باقی رہ گئی۔ فتوحات بلغاریہ مقدمہ سوریہ۔ اگرچہ بلغاریہ نے جنگ مارٹریس میں شرکت نہیں کی تھی، تاہم تھریس کی فتح اور عیسائیوں کی شکست نے اس کو بھی نہایت اہم خطرات میں مبتلا کر دیا۔ امن و اصلاحات کا زمانہ 1397-1398 میں تک کا زمانہ مراد کے دور حکومت میں امن کا زمانہ تھا۔ اس مدت میں اس نے کوئی جنگ نہیں چھیڑی اور اپنی توجہ زیادہ تر سلطنتی نظام مستحکم کی جانب مبذول رکھی۔ اس نے فوجی نظام میں اصلاحات جاری کی، جاگیر نظام کو مکمل کیا، فتوحات علاقوں میں جاگیر قائم کر کے سپاہیوں کو دی اور ہر جگہ جاگیردار کو جنگ کے موقع پر ایک یا ایک سے زیادہ مسلح سوار فراہم کرنے کا ذمہ دار بنایا۔ یہ فوجی جاگیریں چھوٹی اور بڑی دو قسموں کی تھیں۔ چھوٹی کو تعمار اور بڑی کو رغامت کہتے تھے۔ اس نے شاہی زمینیں الگ کی اور مسجدوں نیز دوسرے مذہبی اداروں کی بہت سی زمینیں وقف کر دیں۔ مراد نے عیسائی رعیہ کی ایک جماعت بھی ادنیٰ فوجی خدمت کے لیے مرتب کی۔ استبل وغیرہ کی صفائی، خیموں کو نصب کرنا اور اکھاڑنا، سامان کی گاڑیوں کی دیکھ بھال اور اس قسم کے دوسرے کام ان لوگوں کے فرائض میں داخل تھے۔ مراد ہی کے عہد میں سپاہیوں کے علم کے لیے سرخ رنگ تجویز ہوا، جو عثمانی فوج کا قومی رنگ ہو گیا۔ بازیل یلدرم۔ مراد کی شہادت کے بعد ہی جنگ قصوہ کا بھی ختم ہو گیا۔ شہزادہ یا بازیل یلدرم جب اتحادیوں کو پوری شکست دینے کے بعد اپنی لشکر میں واپس آیا تو فوج کے تمام سرداروں نے اس کا خیر مقدم وراثت تخت نشین کی حیثیت سے کیا، لیکن تخت نشین ہونے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو، جس نے اس جنگ میں شجاعت اور فوجی قابلیت کے اعلیٰ جوہر دکھائے تھے، فوراً قتل کروا دیا۔ باپ کی لاش ابھی سرد بھی نہیں ہوئی تھی کہ اشہر من قتال کی آڑ پکڑ کر یعقوب کے وجود کو سلطنت عثمانیہ کے لیے فتنہ قرار دیا گیا۔
سادوجی کی بغاوت نظر میں پیش کی گئی تخت سلطنت کے خطر عثمان میں یہ پہلا قتل تھا جس نے آئندہ کے لیے مثال قائم کر دیا۔ سوریہ سے صلح اتحادیوں کی شکست کے بعد بھی سوریہ نے کچھ دنوں تک جنگ جاری رکھی، لیکن بالآخر اسے صلح کر لینی پڑی۔ بازید الدین نے سوریہ کی خود مختاری قائم رکھی اور صرف اس کے بعد گزارا ہونے پر اکتفا کی۔ لارزا کے جانشین شاہ افریسن نے سالانہ خراج کے علاوہ 5000 سپاہیوں کا ایک دستہ سلطان کی خدمت کے لیے تیار رکھنے کا معاہدہ کیا۔ نیز اپنی بہن شہزادی ڈیسینیا کو بازید کے نکاح میں دے دی۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ سلطان کی تمام لڑائیوں میں وہ اپنی فوج کے لے کر خود شریک ہوا کریں گے۔ چنانچہ آخر وقت تک وہ اس طرح کرتے معاہدے پر قائم رہا اور ناکوپولیس اور انگورا کی معرکہ والا جنگوں میں اسٹیفن بازید کے بدوشہ لڑتا رہا اور سرو فوج کی خدمت درجہ وقوع اور مؤثر ثابت ہوئی۔ شہنشاہ سے جدید صلح نامہ۔ سوریہ سے صلح کرنے کے بعد بایزید قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوا اور انڈرس ماگنس کو تخت پر بٹھانے کی دھمکی دے کر شہنشاہ فولوگوس کو ایک جدید صلح نامہ پر مجبور کیا، جس نے بازنطینی سلطنت کی رہی سہی حیثیت کو بھی خاک میں ملا دی۔ جان اور اس کے لڑکے معینول نے جو تخت سلطان میں اپنے باپ کا شریک تھا، معاہدہ کیا کہ 30,000 طلائی سکے جو بطور خراج ہر سال ادا کرتے رہیں گے اور 12,000 ایک فوجی دستہ بایزید کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رکھیں گے۔ ایشیا کوچک میں بازنطینی سلطنت کے مقبوضات میں سے اب صرف ایک قلعہ فلاڈویا باقی رہ گیا تھا۔ اس صلح نامے میں وہ بھی بایزید کا نام لکھ دیا گیا، لیکن اس قلعے کے یونانی افسر نے شہنشاہ کے حکم کے باوجود قلعہ خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ بایزید نے شہنشاہ کو مجبور کر کے وہ خود اپنی فوج کے ذریعے سے قلعہ خالی کروا دے۔ چنانچہ دولت بازنطینیہ کے انتہائی زوال کا یہ عبرتناک واقعہ بھی ظہور میں آیا کہ یونانی سپاہیوں نے فلاڈویا پر حملہ کیا اور اسے فوج فتح کر کے بایزید کے حوالے کر دیا۔ اناطولیہ کی وفات۔ ایشیا کوچک کی اکثر ترکی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھی۔ بایزید نے باقی ماندہ بھی اپنے قبضہ کر لیا اور سب سے پہلے اردن کی طرف بڑھا۔ اردن کو فتح کرنے کے بعد اس نے انشا اور صادر خان کا رخ کیا۔ ان ریاستوں کے امیروں نے بھاگ کر امیر قسطنطنیہ کی پاس پانا اور انشا صادر خان سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی۔ اردن کی صادر خان کی فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ عثمانی ترک بحیرہ سے ساحل تک پہنچ گئی۔ یہی عثمانی بحری طاقت کی ابتدا ہوئی۔ گویا بایزید کے عہد میں اس ترقی کو نہ ہو سکی۔ 60 جہازوں کا پہلا عثمانی بیڑا میں روانہ ہو کر جزیرہ قبرص پر حملہ آور ہوا۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ۔ ان فتوحات کے بعد جب ان کا اکثر حصہ بغیر کسی جنگ کے ہاتھ آیا تھا، بایزید پھر درد دنیال کو عبور کر کے نہ چلا گیا۔ اس درمیان میں جان کوفلس نے قسطنطنیہ کے 3 گرجے مسمار کر دیے تھے اور وہ ان کے سامان سے نئے قلعے تعمیر کرانا چاہتا تھا۔ بایزید نے اس ارادے سے شہنشاہ کو یہ جبر باز کر چند ہی دنوں کے بعد جب جان کا انتقال ہو گیا۔ اس کا لڑکا معینول کچھ عرصے سے بایزید کے دربار میں مأمور تھا۔ شہنشاہ کے انتقال کی خبر سن کے چپکے سے بھاگ کے قسطنطنیہ پہنچا اور اپنے باپ کا جانشین ہوا۔ بایزید کو یہ بات ناگوار ہوئی اور اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ 7 مہینے تک محاصرہ جاری رہا۔ پھر چونکہ بایزید کو بلغاریہ میں سمجھٹ شاہ ہنگری کے جارحانہ اقدام کو روکنے کے لیے فوجی درکار تھی، اس لیے اس نے 10 سال کے لیے صلح کر کے محاصرہ اٹھا لیا۔ شرائط صلح بہت سخت تھی۔ سالانہ خراج کی رقم 30,000 طلائی کروان مقرر کی ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ میں ایک شرعی عدالت قائم کی گئی، جس میں بایزید نے ایک ترکی قاضی مقرر کر دیا اور کلیسیا مشرقی کے مرکز میں ایک عالی شان مسجد بھی تعمیر کرائی گئی، جس کے میناروں سے توحید اسلامی کا اعلان ہونے لگا۔ مسٹر ڈیک نے لکھا کہ معینول نے شہر کے 700 مکانات بھی مسلمانوں کو دے دیے گئے اور غراتا کا نصف حصہ بایزید کے حصہ کر دیا، جس میں اس نے 6,000 عثمانی فوج متعین کر دی۔ شہر کے باہر جو انگور کے باغ اور ترکاریوں کے کھیت تھے، ان کے پیداوار کا اشرہ بھی صلح نامہ کے روح سے عثمانی خزانے کو دیا گیا تھا۔ اس وقت سے عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو استنبول کہنا شروع کر دیا۔ بلغاریہ کی فاتح۔ بلغاریہ میں بایزید نے اپنے سب سے بڑے لڑکے سلیمان پاشا کو بلغاریہ کی طرف روانہ کیا۔ بلغاریہ کا جنوبی حصہ مراد ہی کے عہد میں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔
بایزید نے شمالی حصہ میں بھی قبضہ کر لینا چاہا۔ شاہ سلیمان نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن 3 ہفتے کے مسئلے کے بعد یہ پائے تخت ترنو فتح ہو گیا اور پورے ملک پہ ترکوں کا تسلط ہو گیا۔ اب شمالی بلغاریہ بھی عثمانی مقبوضات میں شامل کر لیا گیا۔ بلغاریہ کا شان ہی خاندان ختم ہو گیا۔ بلغاریہ کا استحقاق عظیم اور جلا وطن کر دیا گیا۔ بلغاری کلیسیا کو یونانی کلیسیا کا ماتحت بنا دیا گیا۔ اس کی یہ حکومت ٹھیک 500 برس تک قائم رہی۔ بلغاریہ کے جن باشندوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی زمینیں انہی کے قبضے میں چھوڑ دی گئی۔ باقی سارا علاقہ فوجی جاگیروں کی شکل میں ترکوں کو دے دی گئی۔ کریمانہ اعلیٰ اور امراء آل عثمان کی عداوت بدستور چلی آتی تھی۔ مراد نے اپنی ایک لڑکی کا نکاح علاؤالدین سے کر کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اناطولیہ کے ترکیوں کی سرداری والا سلجوقی کی قائم مقام کا حوصلہ امیر کریمانہ کو چین نہیں لینے دیتا۔ وہ ہر موقع پر دولت عثمانیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ مراد کے عہد میں بھی وہ 1 سے زائد بار اپنی دشمنی کا ثبوت دے چکا تھا، اور اب بایزید کے مقابلے میں بھی اس نے اپنے ہی وہی قدم رکھے۔ چنانچہ بایزید جب ہنگری کے فتح کی تیاری کر رہا تھا، علاؤالدین نے اناطولیہ کے عثمانی علاقوں پر حملہ کر دیا۔ انگورا اور بروسا کے درمیان سخت معرکہ ہوا، جس میں عثمانی فوج کو بری طرح شکست ہوئی اور تیمور پاشا، جو سالار اکثر اور ایشیا کوچک میں بایزید کا نائب سلطان تھا، علاؤالدین کے ہاتھ میں گرفتار ہوا۔ یہ خبر سن کر بایزید حضرت کے ساتھ اناطولیہ پہنچا اور آکے چائی کے مقام پر کرمانی لشکر کو شکست دے کر علاؤالدین اور اس کے 2 لڑکوں محمد اور علی کو قید کر لیا۔ علاؤالدین اور اس کے دونوں لڑکے تیمور پاشا کے حراست میں رکھے گئے۔ اس نے بایزید کی اجازت کے بغیر تینوں کو پھانسی دے دی۔ بایزید نے یہ معلوم کر کے بہت برہم اور رنجیدہ ہوا، لیکن پھر اس مقولہ کیا کر کے خاموش ہو گیا کہ ایک امیر کی موت اتنی بری نہیں جانتا کہ 100 کا نقصان۔ لارڈ ویلسی نے اس ترکی مقولہ کو قرآن کی ایک آیت قرار دے دیا اور لکھا کہ اس آیت کے بہوں جب یزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ کرمانی کی پوری ریاست پر قبضہ کر کے اسے سلطان عثمانی میں شامل کر لیا جائے، اسلام کی دشمنی میں اتنا سفید جھوٹ جو 20ویں صدی کے ایک نگیر نے مؤخر قلم سے نکلا، قرون وسطی کی مہیسی فتروں کو بھی نہ سوچا۔ بہرحال کریمانہ پر بایزید کا قبضہ ہو گیا اور ایشیا کوچک میں سلجوقیوں کی قائم مقامی کے علاوہ آل عثمان کا کوئی حرف باقی نہ رہا۔ جنگ کوسوو کے بعد سربیا کے تسخیر نے ہنگری کی آزادی کو تخت خطرہ میں ڈال دیا، خصوصاً نائکولیس اور ویدل سلٹریا کے فاتح ہو جانے کے بعد ترکوں کے لیے ہنگری کا راستہ کھل گیا۔ ان کی متواتر حملوں سے اجزا آ کر سنجیدہ شاکر ہنگری نے یورپ کے عیسائی سلطنتوں سے مدد کی درخواست کی۔ چونکہ ہنگری کا کلسیم رومیہ سے وابستہ تھا، اس لیے پوپ نے بھی اس کی سرپرستی کی اور ترکوں کے خلاف ایک صلیبی جنگ کی تبلیغ شروع کر دی۔ اب تک ترکوں کے خلاف عیسائیوں کا جو اتحاد قائم ہوا تھا، اس میں مغربی یورپ کی حکومت نے کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ اس مرتبہ سمجھٹ کی خاص کوشش یہ تھی کہ فرانس بھی اس کی مدد کے لیے اپنی فوجیں روانہ کرے۔ اتفاق سے اس زمانے میں فرانس اور انگلستان کے درمیان جنگ موقوف تھی، جس کی وجہ سے فرانس کو اس اتحاد کی شرکت نہ مل سکی۔ فرانس اور برگنڈی کے پرجوش نوجوان بھی مشرقی یورپ کے میدانوں میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے بے چین تھے۔ یہ پایا گیا کہ ڈومک آف برگنڈی کا لڑکا کونٹ ڈی نیوس ایک فوج لے کر شاہ ہنگری کی مدد کے لیے روانہ ہوا۔ وہی فرانسیسی دوسرے 100 ریاستوں کے سالار اکثر مقرر کیا جائے۔ ان بہادروں کی پیش نظر صرف ہنگری ہی نہیں کی مدد تھی، بلکہ منصوبے یہ تھے کہ ہنگری میں بایزید کی قوت کو توڑنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف بڑھیں اور پھر دنیا کو عبور کر کے شام میں داخل ہو ارض مقدس پر قبضہ کریں اور یروشلم اور درگاہ شریف کو مسلمانوں کے ہاتھ سے آزاد کرائیں۔ غیر شریعت ناموردی کے شوق میں مبتلا جوک در جوک اکٹھا ہونے لگے۔ شاہی خاندان اور فرانسیسی امراء کے ممتاز شجاع جو فن سپاہی گری میں خاص شرکت کرتے اس مقدس مہم میں شریک ہوئے۔ محمد اول بایزید کے انتقال کے وقت سلطنت عثمانیہ بظاہر فنا ہو چکی تھی۔ ایشیا کوچک عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اس کے کچھ حصے ترکی امیروں کے قبضے میں واپس جا چکے تھے اور کچھ ابھی تک تاتاریوں کی قتل و غارت گری کے احماج گاہ بنے ہوئے تھے۔ یورپ میں بھی سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات کے حالات امید افروز نہ تھے۔ بلغاریہ، بوسنیا اور وچالیہ کی رعایا بغاوت کے لیے آمادہ تھی اور سلطنت بازنطینیہ اپنے مقبوضات کو واپس لینے کا حوصلہ رکھتی تھی۔
لیکن پریشانی اور ناامیدی کے ان حالات میں بھی سلطنت عثمانیہ نے اپنی غیر معمولی قوت بقا کا ثبوت دیا اور 10-12 سال کی قلیل مدت میں نہ صرف اپنے تمام قدیم مقبوضات واپس لیے بلکہ سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ رونما ہوئی۔ تیموری فوجیوں نے ایشیا کوچک کی غارت گردی کے بعد دوسری سمت کا رخ کیا اور ان کے واپس جانے کے بعد ایشیا کوچک میں ان کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ میدان پھر عثمانیوں اور قدیم ترکی امیروں کی قوت آزمائی کے لیے خالی ہو گیا۔ شہزادوں کی باہمی جنگیں۔ بایزید کے 6 لڑکوں میں سے 5 اس کے ساتھ جنگ انگورا میں شریک تھے۔ ان میں ایک مصطفیٰ نامی غالباً لڑائی میں مارا گیا تھا، دوسرا موسیٰ بایزید کے ساتھ گرفتار ہو چکا تھا، باقی 3 جان بچا کر بھاگ گئے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا لڑکا سلیمان وزیر اعظم علی پاشا کو ساتھ لے کر اور نہ پہنچا اور بایزید کے انتقال کے بعد سلطنت عثمانیہ کے یورپی حصہ کا مالک بن بیٹھا اور اپنی سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ دوسرا لڑکا عیسیٰ بروسہ آیا اور اس نے وہاں بایزید کی جانشینی کا اعلان کر دیا۔ محمد سب سے چھوٹا تھا لیکن سب سے لائق تھا۔ وہ ایشیا کوچک کے شمالی مشرق میں اماسیا کے چھوٹے سے علاقہ پر قابض ہو گیا۔ بایزید کے انتقال کے بعد ان تینوں میں سلطنت کے لیے کشمکش ہونے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد چوتھا بھائی موسیٰ بھی، جسے تیمور نے بایزید کی وفات پر رہا کر دیا تھا، تاج تخت کے لیے قسمت آزمائی کرنے لگا۔ شروع میں محمد اور عیسیٰ کے درمیان جنگ چھڑی۔ محمد عیسائی مقبوضات کو برابر تقسیم کرنا نہ چاہتے لیکن عیسائی پوری سلطنت کا دعوے دار تھا۔ جنگ میں عیسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر سلیمان سے مدد طلب کرنے کے لیے یورپ پہنچا۔ سلیمان عیسیٰ کی حمایت میں فوج لے کر ایشیا کوچک میں داخل ہوا۔ ابتدا محمد کو دشواری پیش آئی لیکن بالآخر اس نے موسیٰ کو اس بات پر مدد کہ وہ یورپ میں داخل ہو کر سلیمان کے مقبوضات پر حملہ کر دے۔ یہ تدبیر کارآمد ثابت ہوئی اور سلیمان عیسیٰ کو چھوڑ کر اپنی مقبوضات کی حفاظت کے لیے فوراً یورپ کی طرف روانہ ہوا۔ عیسیٰ کو شکست ہوئی، وہ خدا جانے کہاں غائب ہو گیا اور پھر کہیں بھی اس کا پتہ نہ چلا۔ یورپ میں سلیمان اور موسیٰ کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ سلیمان کا بروتا اپنا فوج کے ساتھ بہت سخت تھا اور سپاہیوں میں اس کی طرف سے عام بیزاری پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی سختی سے عاجز آ کر فوج باغی ہو گیا اور اسے قتل کر دیا۔ سلیمان کے قتل کے بعد موسیٰ اور نہ کے تخت کا مالک بن بیٹھا اور اس نے اپنی سلطان ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے قسطنطنیہ پر حملہ کی تیاری شروع کی۔ شہنشاہ نے محمد سے مدد کی درخواست کی اور محمد اپنی ترکی فوج اور سوریہ کے ایک دستہ کے شہنشاہ کی مدد کے لیے یورپ میں داخل ہوا۔ یہ بھی عجیب منظرنامہ تھا کہ ایک ترکی فوج موسیٰ کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور دوسری محمد کی قیادت میں قسطنطنیہ کی محافظت کر رہی تھی۔ آخرکار موسیٰ کو محاصرہ اٹھا کر پیشوا ہونا پڑا۔ محمد نے اس کا تعاقب کیا۔ سوریہ کی سرحد پر دونوں فوجیں ایک دوسرے سے بہت قریب پہنچ گئے اور جنگ کی نوبت آنے والی تھی کہ موسیٰ کی فوجی سرداروں نے، جو اس سے بہت نالاں تھے، بغاوت کا اعلان کر دیا اور فوج محمد سے جا ملی۔ موسیٰ زخمی ہو کر بھاگا اور تلاش کے بعد اس کی نعش ایک دلدل میں پائی گئی۔ محمد کی تخت نشینی۔ تخت سلطنت کے لیے محمد کا کوئی حرف اب باقی نہیں رہا۔ اس کے سلطان ہونے کا اعلان کیا گیا اور ایشیا اور یورپ کے تمام رعایا نے اس کا خیر مقدم کیا۔ یہ حیثیت کے سلطان اس نے صرف 8 سال کی حکومت کی، لیکن اس مختصر مدت میں اس نے غیر معمولی اہلیت کا ثبوت دیا، جس نے نہ صرف اپنی سلطنت کے انتشار کا خاتمہ کیا بلکہ اپنی خودداد فوج اور آئینی قابلیت سے دولت عثمانیہ کو وسیع، طاقت اور مستحکم بنا دیا۔ جسے تیمور کے حملے سے قبل ہوتی سلطنت کے استحکام کے لیے اس نے امن و صلح کو ضروری سمجھا اور اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر گرد و پیش تمام مملکتوں سے حصہ کے معاہدے کیے۔ اس نے بازنطینی سلطنت کے چند مقبوضات شہنشاہ کو واپس کر دیا اور اس سے آخر وقت تک صلح قائم رکھی، لیکن کبھی کبھی اسے امید جنگ میں آنے کے لیے بھی مجبور ہونا پڑا اور اس وقت اس نے ثابت کیا کہ تدبیر اور نظم و ضبط کی اہلیت کے علاوہ فوجی قابلیت میں بھی اپنی کسی پیش روح سے کم نہیں۔ کرمان اور دوسری ترکی ریاست تیمور کے حملے کے بعد سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہو گئی تھی۔ محمد نے ان سب کو تاتاریوں کی حمایت کے لیے الگ کر کے دولت عثمانیہ کی فرمان روائی قبول کرنے اور خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ امیر کرمانی نے کئی بار بغاوت کی لیکن محمد نے ہر بار اسے شکست دے کر معاف کر دیا اور صرف اظہار اطاعت پر قناعت کر کے اس کی جان بخشی کہ اس نے درویشوں کے گروہ کو بھی، جس نے بہت زیادہ طاقت حاصل کی تھی اور آخر میں بغاوت کا اعلان کر دیتے، شکست دے کر اس کا فرقہ
فرقہ کا استحصال کرتی ہے۔ ذاتی اور صاحب محمد کے بلند اخلاق و اعلیٰ حساب کی شہادت دینے میں تمام مورخین متفق الہ ہے۔ وہ بے مثال خوش اور دل منصب مزاج تھے۔ میرا عظمت اگرچہ دولت عثمانیہ کے اول 10 فرما رواں میں صرف محمد ہی ایسا تھا جس کے عہد میں سلطنت کی تو وسیع نہیں ہوئی، تاہم جنگ انگورہ کے بعد سلطنت عثمانیہ تباہی کی جس منزل پر پہنچ گئی تھی، پھر 11 سال کے مسلسل خارج جنگوں سے جو مزید خطرات پیدا ہو گئے تھے، ان پر نظر رکھتے ہوئے محمد کا یہ کارنامہ کچھ کم حیرت انگیز نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اس نے سلطنت کی کسی صوبے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور گو اس کے مختصر حکومت میں ایشیا کوچک کی ترکی ریاستوں پر پوری طرح قابض نہ ہو سکا، پھر بھی اس نے اس سب کو یہ زیر کر کے دولت عثمانیہ کے دامن سے وابستہ رکھا۔ اس کو بچا طور پر سلطنت کے بانی میں شمار کر سکتے ہیں۔ مراد ثانی سلطان محمد اول کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا مراد، جو ایشیا کوچک کے سلطان کا قائم مقام تھا، 18 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ محمد اول نے اپنے مختصر زمانہ حکومت میں تیموری حملہ کے تمام اثرات مٹا دیے تھے اور سلطنت کو گویا از نو قائم کر کے مستقبل مستحکم بنا دیا تھا۔ لیکن مراد کی نوعمری سے ان فرمانرواؤں کی اہمیت بڑھ گئی جن کو سلطان مرحوم نے اپنی قوت اور حکمت عملی سے سلطان عثمانیہ کا حلف امرتا بنا لیا تھا۔ سب سے پہلے شہنشاہ حسین نے تمام حسنات کو فراموش کر کے جو محمد اول نے اس کے ساتھ کیے تھے، آل عثمان کے ساتھ اپنی قدم بغض و عناد کی بنا پر مراد کی کم سنی سے فائدہ اٹھایا۔ شاہ اور مصطفیٰ نامی اس شخص کو، جو اپنے آپ کو سلطان باجی یلدم کا لڑکا کہتا اور تخت سلطنت کا دعویٰ دار تھا، مراد کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہ وہی مصطفیٰ تھا جو سلطان محمد اول کے مقابلے میں بھی آیا تھا اور بالآخر شکست کھا کر قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہوا تھا، جس کی نظر بندی کے معاوضہ میں شہنشاہ قسطنطنیہ سلطان سے ایک کثیر رقم ہر سال پاتا تھا۔ شہنشاہ نے اس معاہدے کے ساتھ بشرط کامیابی و گیلی پولی نیز بحیرہ سود کے ساحل کے تمام بندی شہر کو، جو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے تھے، شہنشاہ کو واپس کر دے گا۔ مصطفیٰ کو رہا کر دیا اور پھر اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ سے روانہ کیا۔ مراد اس وقت ایشیا کوچک میں تھا۔ اس نے مصطفیٰ کے مقابلے میں ایک فوج بایزید پاشا کی سرگردی میں بھیجی، لیکن یورپ میں ترکی افواج کا پیش تر حصہ مصطفیٰ کی طرف روان ہو گیا تھا۔ بایزید پاشا کو شکست ہوئی اور مارا گیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ شہنشاہ قسطنطنیہ کے فراہم کیے ہوئے جہازوں میں درد دانیال کو عبور کر کے ایشیا کوچک میں پہنچا۔ مراد نے بڑی لیاقت و شجاعت سے اس کا مقابلہ کیا اور شکست دی۔ قسطنطنیہ کا مراد نے شہنشاہ کی اس غداری کے جواب میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں 1422 میں اس شہر کے محاصرے کے لیے 20,000 فوج کے ساتھ پہنچ گیا۔ بازنطینیوں نے نہایت بہادری اور مذہبی جوش کے ساتھ ترکوں کا حملہ روکا۔ مراد نے اس محاصرے میں جس غیر معمولی فوجی لیاقت کا ثبوت دیا، اس کی مثال اس کے عہد فوجی تاریخ میں ظاہر و شائع ملتی ہے۔ کوئی امید تھی کہ بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہے گا، لیکن شہنشاہ نے ایسی تدابیر اختیار کی جس سے مراد کو مجبوراً مساورہ اٹھا کر اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے ایشیا کوچک کا رخ کرنا پڑا۔ مراد کا ایک چھوٹا بھائی مصطفیٰ نامی تھا، قسطنطنیہ کے محاصرے کے وقت وہ ایشیا کوچک میں تھا۔ شہنشاہ نے کوشش کر کے اس کو مراد کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ امیر کرمان اور امیر کرمان نے اس کی مدد کی اور مصطفیٰ نے ان کی مدد سے ایشیا کوچک میں مراد کی ایک فوج کو شکست دے کر اپنی سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر سن کر مراد قسطنطنیہ کا مسرح چھوڑ کر فوراً ایشیا کوچک میں پہنچا۔ مصطفیٰ کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ خود گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے گرفتار ہونے کے بعد مراد کے علم و اجازت کے بغیر اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ترکی ریاستوں کی اطاعت اس فتنہ کو فرد کرنے کے لیے بعد مراد ایشیا کوچک کی ان ترک ریاستوں کی طرف متوجہ ہوا، جو تیموری حملوں کے بعد سلطنت عثمانیہ سے بالکل آزاد ہو گئی تھی۔ شہنشاہ سے صلح اور چند جدید مقابلات ایشیا کوچک میں امن و امان قائم رکھنے کے بعد مراد 1424 میں یورپ کو واپس ہوا۔ اس درمیان شہنشاہ میمونول کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ اس کا لڑکا جان پیولومس قسطنطنیہ کا فرمان رواں تھا۔ مراد نے دوبارہ قسطنطنیہ کا مسئلہ نہیں کیا، بلکہ جان سے صلح کر لی۔ جان نے 30,000 وکالت سالانہ خراج دینے کا معاہدہ کیا۔ سیمز اور دورکس کے سوستن تمام دوسرے یونانی شہر جو دریا اسٹریٹس
تیمور کے ساحل پر باقی رہ گئے تھے، سلطان کے حوالے کر دیا۔ یوں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ چند دنوں کے لیے ملتوی ہو گیا۔ سالونیکا کی فتح۔ سالونیکا بیزنطین سلطنت کا ایک مشہور اور نہایت اہم شہر تھا۔ گزشتہ 100 سال کے اندر یہ 3 بار ترکیوں کے قبضے میں آیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہر بار یونانیوں نے اسے واپس لے لیا۔ شہنشاہ جہاں کے دور حکومت میں اس کا حاکم شہنشاہ کا بھائی انڈرس تھا۔ انڈرس نے غداری کر کے اس شہر کو ویزنٹائنز کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ چونکہ یہ مقدونیہ کا ایک اہم شہر تھا، اس سے قبل 3 بار ترکیوں کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے مراد نے اس معاملے کو بے کی مخالفت کی اور سالونیکا کو بزور شمشیر فتح کر کے اس کے مالک علاقے کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ عیسائی حکومت میں ایک نئی تحریک۔ ہنگری کو جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ سے آزادی کا موقع مل گیا تھا اور وہ رفتہ رفتہ استحکام حاصل کرتا جاتا تھا۔ مراد کے ابتدائی دور میں حکومت وہ اتنی قوت حاصل کر چکا تھا کہ ترکی حملہ کی مدافعت کر سکے۔ سوریا پر ترکوں کا قبضہ ہونے جانے کے بعد ہنگری کے سرحدی علاقوں میں دونوں سلطنتوں کے درمیان اکثر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ پہلے بوسنیا بھی ترکیوں کی قربت سے خائف تھے۔ البانیہ کو آزادی کی طرف سے خطرہ تھا۔ بلغاریہ سلطنت، جو سلطنت عثمانیہ کا باعث گزار تھا، اپنی خود مختاری کے لیے بےتاب تھا۔ تاہم مراد کی تخت نشینی سے تقریباً 20 سال بعد تک ان مختلف عیسائی حکومتوں کے درمیان کوئی اتحاد قائم نہ ہو سکا۔ ان میں سے ہر حکومت علاوہ مراد کے سے جنگ اور صلح کرتی رہی۔ بغداد۔ مراد کو بغداد کے حملے سے ناکام واپس ہونا پڑا۔ یہ دریائے ڈینیوب کے ساحل پر سوریا کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ سے ہنگری 1447 سے ہنگری کا مقبوضہ تھا۔ ہنگری میں داخل ہونے کے لیے اس شہر کی فتح ناگزیر تھی۔ مراد نے اس خیال سے اس کا مسئلہ کیا، لیکن ہنگری کے عظیم استحکام کے مقابلے میں آخرکار اسے شکست کھا کر پسپا ہونا پڑا۔ محمد فاتح۔ شہزادہ محمد ریاست ایدن میں تھا جب اسے مراد کی وفات کی اطلاع ملی۔ وہ فوراً ایک عربی گھوڑے پر سوار ہوا اور یہ کہتا ہوا، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے ساتھ آئیے، درد دانیال کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اسے عبور کر کے اور نہ پہنچا۔ تخت نشینی کے وقت یعنی شہری کی خوشنودی حاصل کرنے کے غرض سے اسے انعامات تقسیم کرنے پڑے، جس سے اندھے کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی اور انہی چینی میں اپنی اہمیت کا مزید احساس پیدا ہو گیا۔ معصوم بھائی کا قتل۔ زمانہ سلطنت کو ہاتھ میں لینے کے بعد محمد نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے شیر خوار بھائی کو، جو سریات کی شہزادی کے وطن سے تھا، آئندہ فتنے کے خوف سے ہوش میں غرق کر دیا۔ معصوم بادشاہ کا یہ قتل عین اس وقت عمل میں آیا جب غریب و بے کس ماں سلطان کے حکم سے بالکل بے خبر اس کی تخت نشینی پر درما میں تہنیت پیش کر رہی تھی۔ شہنشاہ قسطنطنیہ سے آویزش۔ محمد کی تخت نشینی سے 3 سال قبل بازنطینی سلطنت کا آخری فرمان روا قسطنطنیوس یدم قسطنطنیہ کے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ قسطنطنیہ ایک بہادر شہزادہ تھا، لیکن محمد کو بروا فاختہ کرنے میں اس نے اپنی شدید غلطی کا اعادہ کیا، جس کا خمیرہ اس کے نامی کے پیش رو میل کو مراد ثانی کے ہاتھوں بھگتنا پڑا۔ سلطان بایزید الدیرم کا ایک پوتا اور خان نامی، جو شہزادہ سلیمان کی اولاد سے تھا، قسطنطنیہ میں نظر بند تھا۔ اس کے مصارف سلطان کے طرف سے ادا ہوتے تھے۔ قسطنطنیہ نے اس رقم میں اضافہ کا مطالبہ کیا اور عدم منظوری کی صورت میں اورا خان کو محمد کے مقابل کھڑا کرنے کی دھمکی دی۔ اس نے اپنی غلط مہم سے یہ خیال کیا کہ محمد اب بھی ویسا ہی ناتجربہ کار ہے جیسا کہ 6 سال قبل تھا۔ اس سے معلوم نہ تھا کہ اس طویل مدت میں نوعمر سلطان کی قوتیں حیرت انگیز سرعت کے ساتھ ترقی پا چکی ہیں اور 21 سال کی عمر میں وہ ارادہ پختگی، فوجی قابلیت اور ملکی تنظیم و تدمیر میں اپنی پیش روؤں کا حریف بن چکا ہے۔
محمد اس وقت ایشیا کوچک کے بعض شوروں کے فروغ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے بائزنطینی سفر کو نرمی سے جواب دے کر ٹال دیا، لیکن وزیر اعظم خلیل پاشا نے قسطنطنیہ کو اس احمقانہ مطالبے کے خطرات سے منتبہ کیا اور صفرا سے کہا، تمہارے جنون قسطنطنیہ کو سلطان کے ہاتھوں میں دے کر رہے گا۔ یورپ میں اورا خان کے سلطان ہونے کا اعلان کرو، ایل ہنگری کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ، جو صوبے تم واپس لے سکتے ہو واپس لو، لیکن بہت جلد تم کو بائزنطینی سلطنت کا خاتمہ بھی نظر آئے گا۔ قسطنطنیہ کی اہمیت۔ اصل یہ ہے کہ ابتدائی سے محمد نے قسطنطنیہ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ سیونپ اور طرز برزون کے علاوہ قدیم بائزنطینی سلطنت کے تمام ایشیائی علاقوں پر عثمانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یورپ میں بھی صرف قسطنطنیہ اور اس کے مفاظات اس سلطنت میں باقی رہ گئے تھے۔ کیسرا کے دو وہ عظیم الشان سلطنت جو اپنی وسعت اور قوت کے لحاظ سے کبھی دنیا کے تمام سلطنتوں پر فوقیت رکھتی تھی، اب تباہی اور بربادی کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی، اور جہاں تک وسعت اور قوت کا تعلق تھا گویا فنن ہو چکی تھی۔ تاہم اس حالت میں بھی قسطنطنیہ کا وجود بجائے خود نہایت اہم تھا، اور کثیر سلطنت کی یہ پہلی اور آخری اینٹ ہیونس اپنی جگہ قائم تھی۔ ترکیوں نے جس وقت یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا، اسی وقت سے اس شہر کو فتح کر لینے کا حوصلہ ان کے دلوں میں راسخ ہوتا گیا۔ جوں جوں فتوحات کا دائرہ بڑھتا جاتا تھا، ان کے ارادے میں قوت آتی جاتی تھی، اور بالآخر اس کا پہلا عملی اظہار بایزید یلدرم کے عہد میں ہوا کہ جب اس نے اپنے بایبورس کے مشرقی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرانے کے بعد قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ لیکن محاصرے کو چند ہی روز گزرتے ہی تیموری حملہ نے بایزید کو اسے اٹھا لینے پر مجبور کیا، اور جنگ انگورا کے بعد کچھ دنوں کے لیے قسطنطنیہ محفوظ و مامون بن گیا۔ مراد ثانی اگرچہ شہنشاہ قسطنطنیہ سے عروج پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن خود شہنشاہ کی غداری نے اسے مجبور کیا کہ سلطان عثمانیہ کی حفاظت کے خیال سے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے اس فتنہ کا استحصال کر دے۔ مگر سلطنت بائزنطینی کی ایام حیات ابھی کچھ اور باقی تھے۔ مراد کو بھی ایشیا کوچک کے ایک بغاوت کے باعث محاصرہ اٹھا کر شہنشاہ کی اطاعت اور خراج قبول کرنے پر اکتفا کرنا پڑا۔ تاہم ترکوں کی نظریں اب بھی قسطنطنیہ پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ شہر اپنے موقع کے لحاظ سے سلطان عثمانیہ کا قدرتی پایہ تخت تھا۔ بیرا معمور کے دونوں ساحل پر عثمانیوں کی حکومت تھی، لیکن جب تک قسطنطنیہ عیسائیوں کے قبضے میں رہتا، سلطان کی ایشیائی اور یورپی صوبوں کا درمیانی تعلق کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا علاوہ اس عظیم الشان جو اس تباہی اور بربادی کی حالت میں بھی بائزنطینی سلطنت کے پایہ تخت سے وابستہ تھی، خود اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے بھی قسطنطنیہ پر قبضہ کر لینا ناگزیر تھا۔ یہ مثالیں بجائے خود محمد ثانی جیسے سلطان کو اس مہم پر آمادہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ قسطنطنین کی دھمکی نے اسے اور زیادہ پرانگیختہ کر دیا، اور اس نے اپنے دور حکومت کے سب سے زیادہ عظیم الشان کارنامے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں۔ اس غرض سے کہ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران میں اسے کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہونا پڑے، اس نے پہلے ایشیا کوچک کے شوروں کو فرما کیا اور امیر کرمن سے صلح کر کے اس کی لڑکی سے عقد کر لیا۔ اس کے بعد 3 سال کے لیے ہنڈیا سے بھی صلح کر لی، جس کی وجہ سے شمالی یورپ کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ پھر اس نے فوج موریا میں بھیج دیا تاکہ شہنشاہ کے بھائی جو وہاں حکومت کرتے تھے قسطنطنیہ کی مدد کرنے سے روک دیا جائے۔ ان تدبیروں سے فارغ ہو کر اس نے اپنا باسفورس کے یورپی ساحل اور قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ یہ قلعہ بایزید یلدرم کے بنائے ہوئے قلعے کے جو اپنا باسفورس کے ایشیائی ساحل پر واقع تھا بالکل مقابل تھا۔ قسطنطنیہ نے اس قلعے کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا، لیکن بے سود۔ دوران تعمیر میں بعض ترکوں نے چند یونانی کاشتکاروں سے کچھ چھیڑ کی، جس نے ایک چھوٹی سی لڑائی کی شکل اختیار کر لی، اور اس میں فریقین کے چند سپاہی مارے گئے۔ قسطنطنیہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سارے تیاریاں دراصل قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے
ہو رہی ہے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر شہر کا پھاٹک بند کرایا اور ایک وفد کے ذریعے سے محمد ثانی کی خدمت میں ترک سپاہیوں کے طرز عمل کی شکایت کی۔ محمد نے اس شکایت کا جواب اعلان جنگ سے دیا۔ اب سلطان بازنطین کی موت وزیریت کا مسئلہ آخری فیصلے کا منتظر تھا۔ 1452 کے موسم سرما سے قبل تیار ہو گیا۔ اب نیا بائسفورس اب تمام ترکیوں کے قبضے میں تھی۔ کوئی جہاز بغیر ان کی اجازت کے اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ اس قلعے کی تعمیر کے بعد محمد جنگ کی دوسری تیاریوں میں مصروف ہوا۔ اس نے اورنا میں 1.5 لاکھ فوج جمع کی، لیکن قسطنطنیہ کی فتح کے لیے مؤید سپاہیوں کی تعداد کافی نہ تھی۔ خواہ کتنے ہی زیادہ رہی ہو، یہ شہریہ مسلط نما تھی، جس کے 2 حصے پانی سے گھیرے ہوئے تھے۔ شمال میں شاہ خرزر اور جنوب میں مورا تھا۔ بڑی فوجیں صرف تیسرے حصے سے حملہ کر سکتی تھی، جو مغرب کی جانب سے واقع تھا، لیکن اس کی حفاظت کے بعد دیگر 3 زبردست دیواریں کر رہی تھیں، جو توپوں کے ایجاد سے قبل طرح کے حملے سے محفوظ خیال کی جاتی تھی۔ اندر کی دونوں دیواریں بہت موٹی تھیں اور ان پر 170 فٹ کے فاصلے سے مضبوط برج بنائے ہوئے تھے۔ ان دیواروں کے درمیان 60 فٹ کا فاصلہ تھا۔ باہر کی جانب سے اور دوسری دیوار کے بیچ میں 60 فٹ چوڑی ایک خندق تھی، جو 100 فٹ گہری تھی۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈوٹیوس ثانی نے تعمیر کرائی اور اب تک 21 معصروں میں قسطنطنیہ کو دشمنوں کے قدم سے محفوظ رکھ چکی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر کامیابی کے ساتھ گولہ باری کی جائے۔ کچھ عرصے سے ترکیوں اور عیسائیوں نے جنگ میں توپوں کا استعمال شروع کر دیا تھا، لیکن محمد نے مہروجہ توپوں کو ناکافی خیال کر کے ایک نہایت عظیم الشان توپیں بنوائی، جو اپنی جسامت اور طاقت کے لحاظ سے بے نظیر تھی۔ اوربان نامی ایک عیسائی انجینئر نے، جو ہنگری کا رہنے والا تھا اور بازنطینیوں کی ملازمت سے علیحدہ ہو کر سلطان کی خدمت میں چلا آیا تھا، ایک نہایت زبردست توپ ڈالی، جس کے سنگلی گولیوں کا خطرہ 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی توپیں بنائی، جو نسبتاً چھوٹی تھیں لیکن زیادہ تیزی کے ساتھ گولے برسا سکتی تھیں۔ محمد نے قسطنطنیہ کے محاصرے کے لیے 180 جہازوں کا ایک بیڑا بھی تیار کرایا۔ وہ محاصروں کی تیاریوں میں حد درجہ مہلک تھا اور اس کے لیے تمام سامان اپنی ذاتی نگرانی میں فراہم کر رہا تھا۔ ادھر قسطنطنیہ بھی مدافعت کی تیاریوں میں اس قدر مصروف تھا کہ اس نے شہر کے دیواروں کی مرمت کرائی اور جو کچھ رسید ممکن تھی بہم پہنچائی۔ اس کے بعد اس نے مغربی یورپ کے فرمان رواؤں سے مدد کی درخواست اور پوپ کو پوری عنایت اور ہمدردی حاصل کرنے کے لیے قلعہ رومیہ کے تمام مطالبات کو منظور کرنے کے لیے یونانی قلعوں کو اس سے معلق کر دیا۔ سینٹ صوفیہ میں پوپ کی نمائندہ کارڈنل ایڈوس کے زیر صدارت ایک مجلس منعقد ہوئی، جس میں شہنشاہ، اس کے درباری اور قسطنطنیہ کے تمام ملکی اور مذہبی عہدیدار شریک ہوئے، اور کلیسیا قسطنطنیہ کو کلیسیا رومیہ سے متحد کرنے کی تجویز کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ اس فیصلے نے یونانی پادریوں کو بہت برا فروختہ کیا اور شہر کی آبادی کے بڑے حصے نے اس سے اپنی بے راضی کا اعلانیہ اظہار کیا۔ دونوں کلیسیاؤں کے درمیان جو قدیم عناد چلا آتا تھا، وہ ایک نازک موقع پر بھی قائم رہا۔ شہنشاہ کے اس فعل نے خود اس کی رعایا کی ایک کثیر تعداد کو اس سے برگشتہ کر دیا۔ کراؤن ٹوناوس، جو تمام افواج قسطنطنیہ کا سپہ سالار اور قسطنطنین کے بعد سلطنت کی سب سے بڑی شخصیت تھا، اس قدر برہم تھا کہ اس نے صاف لفظوں میں یہ کہہ کر کارڈنل ٹوفی کے مقابلے میں قسطنطنیہ میں ترکیوں امامیں دیکھنا مجھے زیادہ گوارا ہے۔ کارڈنل کی ٹوفیوں کے مقابلے میں قسطنطنیہ میں ترکوں کے امامیں دیکھنا مجھے زیادہ گوارا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود یونانیوں میں 2 جماعتیں ہو گئیں، ایک جو کلیسیا رومیہ کی طرفدار اور ایک نازک وقت میں اس کی مدد کی درخواست گاری تھی، دوسری جو اس حالت میں بھی کلیسیا رومیہ سے اتحاد کرنے پر کسی طرح راضی نہ تھی۔ دوسری جماعت پہلی سے بڑی تھی، چنانچہ اس جماعت کے گرجروں نے شہنشاہ کو مالی مدد دینے سے انکار کر دیا
اور اس میں سے جو لوگ جنگ میں شریک ہو سکتے تھے ان کی ایک بہت قلیل تعداد نے شہر کے محافظ کے لیے عمل کی ظاہر کی۔ قسطنطنیہ کی آبادی جو بہت کچھ کم ہونے کے 1 لاکھ کے قریب تھی، لیکن ترکوں کے مقابلے میں قسطنطنیہ کی حمایت کے لیے صرف 6,000 یونانیوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ مغربی یورپ کی سرحدی مہم۔ قسطنطنیہ نے مغربی یورپ سے مدد کی جو درخواست کی تھی وہ بھی بہت ناکافی حد تک پوری ہوئی۔ پوپ میں اعظم مودوکاس کی ایک تعداد اور کچھ مالی مدد کارڈینل ایڈوس کے ساتھ روانہ کی۔ اٹلی اور اسپین کے بعض شہریوں نے جو قسطنطنیہ سے تجارتی کاروبار رکھتے تھے چند فوجی دستے بھیجے۔ وینیس اور اسپین کے صوبہ کٹالونیہ اور اراگون نے کچھ مدد کی، لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی مدد اہل جنوبہ کی طرف سے آئی۔ مشہور جنوبی کمانڈر جنوں 2 جنگی جہازوں اور 700 منتخب بہادروں کے ساتھ محاصرہ شروع ہونے سے تھوڑی ہی مدت پہنچا۔ یہ شخص اپنی شجاعت اور اعلیٰ فوجی قابلیت کے لحاظ سے تنہا ایک فوج کے برابر تھا۔ دوران محاصرہ میں وہ خاص کر آخری حملے کے روز اس نے ایسی جاں بازی کا ثبوت دیا کہ خود محمد ثانی کی زبان سے بے اختیار اس کی تحسین نکلی۔ اس نے کہا، کاش یہ شخص میرے فوجی سرداروں میں ہوتا۔ بہرحال مغربی یورپ سے مختلف حکومتوں نے جو فوج بھیجی تھی اس کی مجموعی تعداد 3,000 سے زیادہ نہ تھی، اور ان کو شامل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی تمام فوج صرف 9,000 تک پہنچی تھی۔ تعجب ہے کہ قسطنطنیہ کی درخواست کو کوئی اثر فرانس، جرمنی، ہنگری اور پولینڈ پر نہ ہوا، اور سلطنتیں جو بار بار ایک عظیم انشا مسیح اتحاد قائم کر کے ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھتی تھی، قسطنطنیہ کے اس آخری لمحہ حیات میں جب انہی ترکوں کے ہاتھوں سلطنت بازنطینی کا خاتمہ ہو رہا تھا، کامل بے حسی اور بے پرواہی کے ساتھ اپنے اپنے مقام سے اس منظر کو دیکھتی رہی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ قسطنطنیہ کے اس معاملے سے یورپ کو زیادہ دلچسپی نہ تھی، مگر ہمارے نزدیک عیسائی سلطنتوں کے اس طرز عمل کا باعث کچھ اور ہی تھا۔ گزشتہ 25 سال کے اندر ترکوں کو یورپ سے خراج دینے کی غرض سے انہوں نے 4 مرتبہ مذہبی اتحاد کے ذریعے اپنی تمام قوتوں کو یکجا کیا، لیکن ہر بار انہیں اذیت اٹھانی پڑی اور مسیحی اتحاد کا شیرازہ بندہ بند کر منتشر ہو گیا۔ یورپ اس قسم کے کسی مزید تجربہ کے لیے تیار نہ رہا، اور باوجود اس کے قسطنطنیہ نے اپنا ارادہ اپنی سلطنت کا مذہب تبدیل کر کے کلیسائے رومی کی اتحاد قبول کر لی اور وہ کر ڈالا جن کی کوشش کے بعد بھی مغربی یورپ کی تمام قوتیں انجام نہ دے سکی تھیں۔ یورپ کے جمہور میں کوئی محسوس حرکت پیدا نہ ہوئی اور قسطنطنیہ کی دیواروں کو آخرکار محمد فاتح کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا۔ 1353 کو محاصرہ شروع ہوا۔ دوران محاصرے میں یونانیوں نے غیر متوقع شجاعت اور استقلال کا ثبوت دیا۔ جسٹانی کی فوج مہارت خاص طور پر نمایاں تھی۔ وہ اپنی قابلیت کے جوہر دکھا کر بار بار سلطان سے خراج تحسین وصول کر رہا تھا۔ بڑی فوج کا حملہ کا ابھی کوئی معمول اثر بھی ظاہر نہ ہونے پایا تھا کہ اوس اپریل میں ایک مختصر سی بحری جنگ پیش آ گئی۔ ایک یونانی اور 4 جنونی جہاز اہل قسطنطنیہ کے سامان رسید لا رہے تھے۔ پیرامون کو عبور کرنے کے بعد جب وہ ابنا فارس میں بمشکل داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ 140 عثمانی کشتیاں ان کی راہ میں عائد ہیں۔ جس وقت یہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچے ترکی بیڑے نے حملہ کر دیا، لیکن جنوبی جہاز عثمانی کشتیوں کے مقابلے میں بہت اونچے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے عثمانی کشتیوں پر پتھراؤ اور آگ برسانا شروع کر دیا، جس سے ان میں انتشار پیدا ہو گیا، اور یہ انتشار ان کے کثیر تعداد کی وجہ سے اور بڑھ گئی۔ سلطان ساحل پر کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ کر اس سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے بے اختیار اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن ترکی بیڑا اس وقت تک اس قدر منشور ہو چکا تھا کہ عیسائی جہازوں کو نکل جانے کا راستہ مل گیا اور وہ اہل قسطنطنیہ کے راہ مسرت کے ساتھ بحفاظت بندرگاہ میں پہنچ گیا۔ جنونی جہازوں کی اس نشاندار فتح کا اخلاقی اثر محاصرین پر بہت اچھا پڑا۔ ان میں جرأت و استقلال کی ایک نئی روح پیدا ہو گئی، تاہم صرف اس روح کا پیدا ہونا ہی مدافعت کے لیے کافی نہ تھا۔ جنوبی رسید کے بعد پھر کوئی رسیدہ نئی بحثیں نہ مل سکیں۔ دوسری طرف محمد نے بھی اپنی پہلی بحری شکست کے بعد محاصرے کی سختی کے لیے ایک زیادہ مؤثر
تدبیر سوچی۔ اس سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اپنے پورس کے اس حصے میں جہاں پانی زیادہ گہرا تھا، ترکی بیڑا عیسائیوں کے طاقتور جہازوں کے مقابلے میں مشکل سے کامیاب ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنی کشتی کی ایک بڑی تعداد بندرگاہ کے بالائی حصے میں منتقل کر دینا چاہی، جہاں پانی تنگ اور چلچیا تھا، جس میں یونانی اور بیری جہاز اپنی قد و قامت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ سمندر کے راستے سے بند بندرگاہ کے اس حصے تک پہنچنا ممکن نہ تھا، اس لیے محمد نے ایک ایسی صورت اختیار کی جو اس کی عزت اور ذہنیت اور آئز ہم استقبال کے عقائد کو مثال ہے۔ باسفورس اور بندرگاہ قسطنطنیہ کے درمیان 5 میل کا فاصلہ تھا۔ اس نے اس درمیان پہاڑی زمین پر لکڑی کے تختوں کی ایک بڑی سڑک بنوائی اور تختوں کو چربی سے خوب چکنا کروا دیا۔ ایک رات کے اندر اسی کشتیاں بیلوں سے کھنچوا کر بندرگاہ کے اس حصے میں پہنچا دی۔ قسطنطنیہ کا یہ حصہ اب تک بالکل محفوظ تھا۔ ترکی کشتیوں کے پہنچ جانے سے اب یہ بھی حملے کی زد میں آ گیا اور قسطنطنیہ کو مجموعی سپاہیوں کا ایک دستہ شہر کے دوسرے حصے سے ہٹا کر اس حصے میں متعین کرنا پڑا۔ اس درمیان میں شہر کی دوسری سمتوں میں برابر حملے ہو رہے تھے، لیکن ان زبردست دیواروں پر جو 1000 سال سے دشمنوں کا حملہ کرتی تھی، ان نواز حملوں کا کوئی اثر ظاہر نہ تھا۔ بالآخر 7 ہفتوں کی متواتر گولہ باری کے بعد دیواروں میں 3 مقامات پر شگاف نمودار ہوئے اور محمد کو آخری حملے کی کامیابی کا یقین ہو گیا۔ 1453 کو اس نے قسطنطنیہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ شہر کو سپرد کر دے تو رعایا کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا اور موریہ کی حکومت اسے دے دی جائے گی، لیکن قسطنطنیہ نے اسے منظور نہ کیا۔ اس کے بعد محمد نے فوج میں اعلان کر دیا 10 جمادی الاول 29 مئی کو آخری حملہ ہوگا۔ سقوط قسطنطنیہ 20 جمادی الاول 29 مئی 1453 کی رات ترکوں نے تسبیح و تہلیل میں گزاری اور فرضیہ فجر ادا کرنے کے بعد حملہ شروع ہوا۔ حملہ مختلف سمتوں میں ہو رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ زور اس حصے پر تھا جو دروازے سینٹ رومیاس کے قریب تھا۔ وہاں کی دیواروں کی توپوں کی گولہ باری سے بہت کچھ مجروح ہو چکی تھی۔ عثمانی اور یونانی سپاہیوں کی تعداد میں کوئی نسبت نہ تھی، لیکن دفاع سے پہلے تک انتہائی کوشش اور فتح کی پوری امید کے باوجود عثمانی فوج کا ایک سپاہی بھی شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ قسطنطنیہ اور اس کے ساتھیوں نے اس روز حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا اور ترکوں کے باڑ کو بے حد بامردی سے روکتے رہے، لیکن محمد بھی عزم مستقل کا مجسمہ تھا۔ وہ ابتدائی ناکامیوں سے متاثر نہ ہوا اور اب خود اپنے یعنی دستوں کو لے کر آگے بڑھا۔ یونانی اس وقت تک بالکل ساختہ ہو چکے تھے کہ اس میں سے تازہ حملہ کی تاب نہ تھی۔ اس دوران میں جینسٹس کو جو گویا مدافعت کی روح تھا، ایک کاری زخم لگا، جس سے وہ کچھ ایسا خائف ہوا کہ جنگ سے بالکل کنارکش ہو گیا۔ ایسا نازک وقت میں جب محمد اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کر رہا تھا، جیسے ڈالی کا اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر چلا جانا قریشوں کو دشمن کے سپرد کر دینا تھا، لیکن قسطنطنیہ کے شدید اصرار کے باوجود وہ کچھ دیر بھی نہ ٹھہرا اور فوراً بندرگاہ میں چلا گیا۔ اس کے ہٹتے ہی عیسائیوں میں کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ قسطنطنیہ نے خود موقع پر پہنچ کر کمان اپنے ہاتھ میں لی، مگر ینیچری کا حملہ اتنا سخت تھا کہ شہنشاہ اور اس کے بہادر سپاہیوں کی جام بازی زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکی۔ ینیچری کا سردار آغا حسین اپنے 30 اہم راہوں کے ساتھ دیوار پر چڑھ گیا۔ اگرچہ حسن اور اس کے 18 ساتھی فوراً مار کر گرا دیے گئے، تاہم باقی کامیاب رہے اور اس کے بعد ہی ترکی دستے بھی ایک کے بعد دیگر پہنچے گئے۔ یونانیوں کے لیے اب کوئی امید باقی نہ رہی۔ قسطنطنیہ نے اپنی سوراخ ابدہ قاصرہ کی امتیازی پوشاک تھی اتار کر پھینک دی اور ترکی فوج کے بڑھتے ہوئے طوفان میں گھس کر ایک جانباز سرفروش سپاہی کی طرح لڑتا ہوا مارا گیا۔ چند لمحوں کے اندر قسطنطنیہ فاتحوں کے در پہ دستوں سے بھر گیا۔ پہلے تو انہوں نے فتح کے ابتدائی جوش میں قتل عام شروع کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب یہ جوش کسی طرح ٹھنڈا ہوا اور نیزے دے کر شہر والوں کی طرف سے مزاحمت نہیں ہوتی، انہوں نے اپنی تلواریں نیام میں کر لیں اور مال غنیمت کے حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔
ظہر کے قریب سلطان محمد فاتح اور اپنے وزراء امراء سلطنت کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ سینٹ صفیہ کے گرجے کے پاس پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا اور اس عالی شان موکد میں داخل ہو کر جس میں 1100 برس سے 3 خداؤں کی پرستی ہوتی آئی تھی، خدا واحد کے تسبیح و تقدیس کے لیے سر وجود ہوا اور موذن کو حکم دیا کہ اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت کے لیے آواز دے۔ فتح کے دوسرے روز محمد نے شہر کا جائزہ لیا۔ جب کسریٰ شاہی محل میں پہنچا اور اس کے ویران اور جڑے ہوئے یونانیوں پر نظر پڑی تو بے اختیار اس کی زبان پر یہ شعر آ گیا: پردہ داری میں کنبت کسریٰ کونکیت، چند نوبت من زد بکرت فرسیاب۔ قسطنطنیہ میں داخل ہونے کے بعد ترکیوں نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا کوئی غیر معمولی واقعہ نہ تھا۔ قرون اس کے دستور جنگ میں مختفین کی جان و مال طرف فاتح کی ملک ہوتی تھی جس پر اسے ہر طرح کا اختیار حاصل ہوتا تھا۔ یورپ کے سلطنتوں نے اس اختیار کے استعمال میں کبھی کوئی وقعہ اٹھا نہیں رکھا۔ ظلم و تعدی کی ایسی زوال ناک مثالیں پیش کی جو تخمینہ بمشکل آ سکتی تھی۔